بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے تیسرے نبی کے بارے میں، یعنی ہمارا سلسلہ چل رہا تھا دنیا بننے سے اور آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے اس کا ذکر کریں گے۔ تو آج ہم تیسرے نبی کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے، پھر آپ کے بیٹے شیس علیہ السلام آئے، پھر ادریس علیہ السلام۔ آپ تیسرے نبی تھے اور آپ کا نسب نامہ، یعنی آپ شیس آدم علیہ السلام کی 5ویں پشت میں سے ہے، اور آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: ادریس بن یادر بن مہلائل بن قینین بن انوش بن شیش بن آدم۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا جب آدم علیہ السلام کے بعد، یعنی آپ کے رہتے موجودگی میں اور آل قابل میں بہت زیادہ بت پرستی شروع ہو گئی تھی، اور ایک دوسرے ہر رشتہ ختم ہو چکا تھا، بھائی بہن خون کے دشمن بن چکے تھے۔ روئے زمین پر نبی اس وقت آتے ہیں جب زمین سے آسمان تک گندگی پھیل چکی ہوتی ہے، ہر طریقے سے خرابی ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ نے ارادہ کیا کہ اس روئے زمین پر امن سکون لایا جائے، اور اس کے لیے ایک نبی کی ضرورت تھی، تو کسی شخص کو نبی بنا کر منسوب کیا جائے، یعنی بھیجا جائے۔ اور ادریس علیہ السلام اصل نام آپ کا انوخ تھا۔ قرآن کریم نے اور اللہ نے نبوت نے آپ کو یہ نام دیا کہ آپ ادریس علیہ السلام کے نام سے جانے لگے۔ آپ کے اندر وہ تمام خوبیاں تھیں جو ایک انبیاء میں ہونی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ یہ بات میں بتاتی چلوں کہ نبی بننے میں کسی کا حسب نسب، عمل، دخل، عبادت، مال اور پہچان، کوئی بھی چیز، عمل اور اس کا دخل کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا کچھ نہ چاہے، خود نہ چاہے۔ یعنی کسی کو بھی نبی بننا یہ اللہ کی جانب سے انعام ہے۔ تمام روئے زمین میں کسی کو چن کر انبیاء بنا دینا یہ اللہ کی احسانات میں سے ایک احسان ہے۔ اس میں کسی بھی شخص کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ اس کا نام دخل ہے، نہ اس کا حسب نسب، نہ مال، نہ اسباب، نہ اس کی عبادت، نہ اس کی صحت، نہ صورت، نہ شکل، کوئی بھی چیز نہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یہ حسن کی وجہ سے ہے، حسب کی وجہ سے ہے، نسب کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چنتے ہی انبیاء میں سے ان لوگوں میں سے ہے جہاں لوگوں کے ذہن اور گمان میں بھی نہ ہو۔ تو نبی بننا اللہ کا انعام ہے، اور اللہ جسے چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں۔ اس میں کسی بھی انسان کا کسی کا بھی دخل نہیں ہے۔ اور باقی چیزیں جو ہے، انسان جیسے جنت جانے کے لیے کوشش ضروری ہے، جہنم سے بچنے کے لیے بھی برائیوں سے بچنا کوشش ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ولی بننے کے لیے عبادات اور بہت ساری چیزیں ضروری ہے۔ کسی بھی علم حاصل کرنے کے لیے وہ ڈگری حاصل کرنا ضروری ہے، جس ڈگری میں آپ جانا چاہتے ہیں وہ ڈگری حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن نبوت کی کوئی ڈگری نہیں ہے، یہ اللہ خود دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہے دے سکتے ہیں۔ تو ہم ادریس علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اور آپ کے اندر وہ تمام خوبیاں تھیں جو اللہ ایک نبی کے اندر ڈالنا چاہتا ہے۔ اور سب سے زیادہ علماء کرام نے آپ کے بارے میں یہ تحقیق کی ہے، اور تفسیر کی کتابوں میں، حدیثوں کے حوالوں میں یہ ملتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے سلسلہ درس و تدریس اور تبلیغ کا کام جو کیا وہ ادریس علیہ السلام نے کیا۔ اس وقت سے یہ سلسلہ آج تک شروع ہے، آج تک چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ اتنا زیادہ درس دیا کرتے تھے، تبلیغ اور تعلیم کیا کرتے تھے کہ آپ کا نام ہی ادریس رکھ دیا۔ یہ درس سے بنا ہے، درس سے، تدریس سے ادریس۔ تو اللہ نے آپ کا نام ہی یہ رکھ دیا۔ آپ اتنے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور لوگوں کو درس دینے والے تھے۔ آپ کی زندگی میں آپ رہے دو چیزیں سب سے زیادہ رہی، ایک تو درس دینا، اور دوسرا جہاد تھا جو آپ نے اعلی قابل سے کیا۔ پہلے جب آپ نبوت پر فائز ہوئے تو آپ نے بہت زیادہ اپنے تمام امت، قوم کے، برادری کے لوگوں کو سمجھانا چاہا، بارہ سمجھایا۔ جب وہ باز نہ آئے تو پھر آپ نے جہاد کا اعلان کیا، اور اللہ نے آپ کو اس میں کامیاب کیا، اور بہت سے لوگ مشرف با اسلام ہوئے، یعنی اس وقت آپ کی نبوت کو قبول کیا، اور آپ کے ساتھ اس نبوت میں، یعنی اس نبوت کے نیچے پیروی میں داخل ہو گئے، اس نبوت کو ماننے میں آ گئے۔ اس وقت جو نبوت کا طریقہ تھا، ہر نبی کو ایک الگ الگ دیا گیا، ہر نبی کی نشانی الگ تھی، معجزے الگ تھے، نبوت الگ تھی۔ اسی طریقے سے آپ کو جو دیا گیا نبوت اور معجزے کے طور پر بہت سارے علم دیا گیا، جیسے کہ کہتے ہیں کہ لباس، سلائی کڑھائی، سلائی کا کام جو ہے وہ آپ نے شروع کیا۔ آپ سے پہلے لوگ کھال پہنا کرتے تھے، جانور کا کھال پہنا کرتے تھے۔ آپ جب آئیں تو آپ نے سینے کا کام کیا، اس وقت سے لباس ایجاد ہوا۔ اسی طریقے سے آپ نے لکھنے کا کام شروع کیا، آپ سے پہلے لکھنے کا کام نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے آپ ہی نے اصلاح کا کام بھی کیا، اوزار بنانے کا، یہ بھی آپ کا، ہتھیار بنانے کا کام بھی آپ کا۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ نے ایجاد کیا اور آپ کے بعد آج تک چل رہا ہے۔ تو
تو انبیاءوں نے، ہر انبیاء جو روئے زمین پر آئے انہوں نے بہت سارے ہنر اور بہت سارے کام ایجاد کیے جو آج تک ہمارے درمیان موجود ہیں. تو ہر وہ کام جو انسان نے کیا، پہلے اللہ نے وہ تمام کام اپنے انبیاء کرام سے کرا لیا، یا تو انبیاء نے خود کیا یا اپنے پیروکار سے کروایا، پھر وہ کام ایجاد ہوتا چلا گیا.